السلام علیکم۔ آئیے بیٹھ کر سوچ و بچار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ماہ ربیع الاول آتے ہی ایک حدیث وائرل کر دیتے ہیں کہ جو بھی اس فضیلت والے ماہ کی مبارکباد دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ ناظرین، یہ یا اس مفہوم میں کوئی حدیث آپ کو حدیث کی چھوٹی بڑی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی، کیونکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں تو ثابت کہاں سے ہو؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ سفید جھوٹ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے۔ اور کیا صرف مبارکباد دینے سے جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے؟ آگے پیچھے جو مرضی کرتے رہیں۔ تو پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کس معنی میں ہے؟ جب صرف مبارکباد دینے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے تو پھر ساری زندگی استقامت کی کیا ضرورت؟ معاذ اللہ، یہ تو محض حد سے تجاوز اور مبالغہ آرائی ہے جو اس کے فیبریکیٹڈ من گھڑت ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خود ساختہ احادیث میں اندھا پن، بے ڈب الفاظ اور حد سے زیادہ تجاوز ہوتا ہے، جو خود اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گھڑی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کوئی نیکی کہیں آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ ثواب حاصل کرنے کے چکر میں بلا تحقیق کوئی حدیث شیئر نہ کیا کریں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے کہ جس شخص نے میری طرف منسوب کوئی حدیث بیان کی اور وہ خدشہ بھی رکھتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے تو بیان کرنے والا بھی دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ اب اس مشہور حدیث کے بارے میں تھوڑا غور کریں تو تحقیق سے پہلے ہی آپ کا غالب گمان یہی ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے۔ بھلا صرف ایک مبارکباد دینے سے جہنم حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایمان، عمل صالح، ساری زندگی کا تقاضا ہے۔ پھر یہ سوچ کر شیئر کر دینا کہ مجھے تو میری نیت کے مطابق گناہ نہیں ہوگا، اگر بات غلط ہوئی تو کہنے والے کو گناہ ہوگا، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایسا شخص بھی جھوٹا شمار ہوگا، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 110 ہے، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔